نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ تربیت نماز کے حوالے سے آج ہماری تیسری نشست ہے۔ اللہ پاک ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو کما حق کو صحیح معنی میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے درس میں آپ نے نماز کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے گفتگو سماعت کی تھی، اور پچھلے درس میں آپ نے وضو اور غسل اور پاکیزگی کے حوالے سے جو ضروری مسائل تھے وہ سماعت کیے۔ اسی حوالے سے ایک دو مسائل عرض کرنے کے بعد پھر نماز کی طرف میں آؤں گا، توجہ سے سماعت فرمائیں، اور جو احباب ذرا پیچھے بیٹھے ہیں ادھر سامنے آ جائیں، یہ سامنے والی جگہ خالی ہے۔ تو دیکھیں، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اور وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض۔ یہ 4 فرض اگر ہم صحیح طریقے ادا کریں گے تو وضو ہوگا، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ وضو کا تفصیلی طریقہ تو آپ پہلے سن چکے ہیں، میں 4 فرضوں کی مختصراً تشریح کر دوں۔ وضو کا پہلا فرض ہے چہرہ دھونا۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا۔ چہرہ چوڑائی میں عام حالات میں جو پیشانی کے بال اگتے ہیں، یہاں سے وہاں سے لے کے یہ جو تھوڑی والی ہڈی ہے، یہ جو ہڈی ہے تھوڑی والی، جہاں پیشانی کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی والی ہڈی تک لمبائی میں، اور دونوں کن پٹیوں کے درمیان چوڑائی میں، یہ سارا چہرہ ہے جس کو وجہ کہتے ہیں، چہرہ، اس کو دھونا فرض ہے۔ اچھا، 2 باتیں یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے دھونا، ایک ہوتا ہے گیلا کرنا، ٹھیک ہے؟ ایک ہے دھونا، ایک ہے گیلا کرنا۔ تو چہرہ دھونا فرض ہے یا گیلا کرنا فرض ہے؟ دھونا فرض ہے۔ گیلا کرنا فرض، گیلے کرنے سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ فرض کیا ہے؟ دھونا ہے۔ گیلے کرنے کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی گیلی چیز لگا دیں، مثلا چہرہ گیلا ہو جائے تو اس سے وضو ادا نہیں ہوگا۔ دھونے کا کیا مطلب ہے؟ دھونے کا مطلب ہے پانی کا جاری ہونا، پانی بہنا، پانی کا جاری ہونا، یہ فرض ہے، یہ یاد رکھنا۔ دھونے کا کیا مطلب ہے؟ پانی کا جاری ہونا۔ مثلا یہ پورا چہرہ دھونا فرض ہے، تو اس کا مطلب ہے پورے چہرے سے پانی جاری ہو۔ اگر اس طرف سے جاری ہوا ہے، اس طرف سے گیلا ہو گیا، تو وضو ہر جگہ سے پانی جاری ہو، یعنی چہرے پہ اتنا پانی ماریں کہ ہر جگہ سے وہ پانی بہے، جاری ہو، یاد رکھیں۔ اس لیے حضور کی سنت کیا ہے؟ 3 دفعہ چہرہ دھوئیں، تاکہ اگر ایک دفعہ کہیں سے پانی جاری نہ ہو تو دوسری جگہ دوسری مرتبہ جاری ہو جائے گا، دوسری مرتبہ جاری نہیں ہوگا تو تیسری مرتبہ۔ تو دھونے کا مطلب کیا ہے؟ پانی جاری ہونا۔ تو اس لیے چہرہ دھوتے ہوئے خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے دوسرا فرض ہے ہاتھ دھونا۔ ہاتھ کہاں سے؟ یہ انگلیوں کی ابتدا سے لے کے کوہنیوں سے تھوڑا آگے تک، یہ جو کوہنیاں ہیں ہماری، ان سے تھوڑا آگے تک دھونا فرض ہے، تھوڑا سا آگے تک دھونا فرض ہے۔ کوہنیوں سمیت اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوہنیوں سمیت دھونا فرض ہے، کوہنیوں سے تھوڑا آگے تک دھونا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اسی طرح، اور خاص طور پہ یہ چیز یہاں ہو سکتی ہے۔ عام طور پہ لوگ ٹوٹی کے نیچے وہ کر کے نا، اوپر سے تو پانی جاری ہوتے، نیچے والی جگہ رہ جاتی ہے، تو ہر جگہ سے پانی بہنا چاہیے۔ جب ہم بازو دھوئیں تو پانی ہر جگہ سے بہنا چاہیے۔ اسی طرح
सर का मस्सा करना फर्ज है। और सर के मतलब मस्से का क्या मतलब है? मस्से का मतलब होता है गीला करना, धोना नहीं है, गीला करना। यानी हाथ आप पहले गीले करके फिर सर का मस्सा करना है। और सर का मस्सा एक है फर्ज, एक है सुन्नत। सर का मस्सा एक है फर्ज, एक है सुन्नत। फर्ज क्या है? सर के चौथे हिस्से पर हाथ फेर लें। सर के 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4, ये 4 हिस्से हैं सर के। तो चौथा हिस्सा यानी पेशानी के बराबर वाला जो ऊपर हिस्सा है, हाथ गीला करके ऐसे फेर देना, ये फर्ज है। और जब मसा करें तो सर पे अमामा भी नहीं होना चाहिए, टोपी भी, नंगा सर करके मसा करना है। ठीक है, सर नंगा करके मसा करना है। तो सर का चौथे हिस्से का मसा फर्ज है और पूरे सर का मसा सुन्नत है। और बेहतर यही है कि पूरे सर का मसा किया जाए। पूरे सर के मसे का तरीका क्या है? दोनों हाथों को गीला करके उंगलियों को ऐसे मिला के ऐसे ले जाएं, फिर ऐसे ले जाएं। ये अंगूठा और ये शहादत वाली उंगली, अंगूठे को कानों की लो के ऐसे नीचे रखें, शहादत वाली उंगली को कानों के अंदर ऐसे घुमाएं और फिर अंगूठे को कानों के ऊपर से ऐसे घुमाएं। और ये जो हाथ की बैक साइड है इसको गर्दन से ऐसे घुमा दें। ये है पूरे सर का मस्सा जो सुन्नत तरीका है। उसके बाद है पाँव धोने हैं। और पाँव धोने, तो पाँव धोने का मतलब ये है कि पाँव के ऊपर जो है पिंडली की तरफ जो हड्डियाँ उभरी हुई होती हैं उनको टखने कहते हैं। टखनों से ऊपर तक धोना, आई समझ में? ये जो दोनों तरफ हड्डी उभरी हुई होती है ना पाँव की, ये टखने कहलाते हैं। इनसे ऊपर धोना फर्ज है। और पाँव की उंगलियां जुड़ी हुई होती है ना, तो ख्याल किया करें जब पाँव धोया करें तो उंगलियों को खुला करके उनके अंदर भी पानी बहाया करें, आई समझ में? और कोई तंग अंगूठी पहनी हुई है या खवातीन ने जेवर पहने हुए हैं, ऐसे जेवर के उनके अंदर से पानी नहीं गुजर सकता, तो उनको उतारना। जैसे ये अंगूठी है, ये तो खुली है, पानी गुजर जाता है। वैसे भी अंगूठी जैसे न पहनी हुई हो तो वुजू करते हुए उसको हिलाएं ताकि अंगूठे के नीचे वाली जगह भी वो भी पानी से धुल जाए। क्योंकि ये याद रखें कि ये जो 4 चीजें हैं धोने वाली, अगर बाल के बराबर भी खुश्क रह जाए, बाल के बराबर भी खुश्क रह जाए कोई जगह, नाखन के बराबर भी कोई जगह खुश्क रह जाए, तो वुज़ू अदा नहीं होगा। ये याद रखें। अच्छा, जल्दी ये भी समाअत फरमा लें। गुस्ल के हवाले से आप जानते हैं गुस्ल में कितने काम फर्ज हैं? 3 काम फर्ज हैं। जिंदाबाद। गुस्ल में कितने काम फर्ज हैं? 3 काम फर्ज हैं। नंबर 1 कुल्ली करना। और कुल्ली करने का क्या मतलब है? कुल्ली करने का मतलब ये है कि पूरा मुंह जो अंदर से है उसको धो लिया जाए, अच्छे तरीके से कुल्ली कर ली जाए। लिहाजा दांतों के दरमियान कोई चीज़ खड़ी होती है उसको भी निकालें, सही तरीके से कुल्ली करें, क्योंकि मुंह अंदर से धोना गुस्ल में फ़र्ज है, तो कुल्ली सही तरीके से करें। वुज़ू में कुल्ली करना मुस्तहब या सुन्नत है और गुस्ल में कुल्ली करना फ़र्ज है। वुज़ू में चेहरा धोना फ़र्ज है। और याद रखें, मैं ये वजाहत कर दूं, जब हम चेहरा धोते हैं तो ये जो हमारे होंठ हैं, होंठ जब बंद करते हैं, इनके जो ऊपर वाली जगह हैं ये भी चेहरे में आती हैं, तो इनको भी धुलना चाहिए वुज़ू में। और ये जो हमारी आंखों की पलकें हैं, ये जो हमारे आंखों की पलकें हैं, इनके ऊपर वाली ये जो जगह है, इस जगह को भी धुलना चाहिए। चेहरा धोते हुए इस बात का खास ख्याल रखना है कि ये सारा चेहरा है, पलकियों के ऊपर ये जो जगह है, ये जगह हम बंद करते हैं ना कि ये जो जगह है ये भी चेहरे में आती है, इसको धोना भी फर्ज है। तो इसलिए बड़े एहतियात और ख्याल से वुज़ू करना चाहिए। इसलिए हजूर ने जो अच्छे तरीके से वुज़ू करते हैं ना, उनकी तारीफ की है, जो अच्छे तरीके से वुज़ू करते हैं। तो गुस्ल में मैंने अर्ज़ किया कुल्ली करना फ़र्ज है। और बाज़ औक़ात दांतों में कोई रोटी का टुकड़ा, कोई गोश्त का टुकड़ा अड़ा हुआ होता है, फंसा हुआ होता है, या कोई और चीज़ खाते हैं, तो वो साफ़ होना चाहिए ताकि जो कुल्ली है वो सही तरीके से अदा हो जाए। इसी तरह जो है दूसरा फ़र्ज है नाक में पानी डालना। तो नाक में पानी भी पहले नाक साफ़ होना चाहिए ताकि नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए। और उसके बाद सर से लेकर पाँव तक पूरा जिस्म धोना अच्छे तरीके से, ये फ़र्ज है। बहरहाल नमाज के लिए पाकी का होना ज़रूरी है और पाकी के लिए हमें गुस्ल और वुज़ू के मसाइल पता होना चाहिए। हमने कोशिश की है, पिछले दर्स में भी आपको यही मसाइल बताए थे, आज भी मैंने इब्तिदा में थोड़े से आपको बता दिए, ताकि पाकीज़गी जब हमें हासिल हो जाएगी तो उसके बाद हमारी नमाज दुरुस्त होगी। अब आते हैं नमाज की तरफ।
نماز میں یہ تو آپ کو پتہ ہے جو لباس آپ پہن کے نماز پڑھتے ہو وہ لباس پاک ہونا چاہیے، جس جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھتے ہو وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ اور اسی طرح آپ جو نماز پڑھ رہے ہو اگر ادا پڑھ رہے ہو تو اس کا وقت بھی ہونا چاہیے، اگر وقت نہیں ہے تو وہ نماز ادا۔ ابھی اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے عصر کی نماز شروع کر دے، بولے میں عصر کے فرض ادا پڑھ رہا ہوں، تو پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ ادا نہیں ہے۔ تو نماز میں یہ ادا والا معاملہ بھی ضروری ہے، اور ادا کب ہوگی؟ جب وقت ہوگا۔ اسی طرح نماز میں جو ہے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کتنی رکعتیں پڑھ رہا ہوں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، اور قبلے کی جہت بھی پتہ ہونی چاہیے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ اگر پتہ نہیں ہے تو کسی سے پوچھیں کہ قبلے کی سمت کس طرف ہے، اس طرف منہ کریں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی بتانے والا بھی نہ ہو تو پھر خود سوچ بچار کریں، سوچ بچار کرنے کے بعد جو ہے نماز شروع کریں۔ اچھا، نماز میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے نیت۔ نیت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت ہوگی تو نماز ادا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ نیت ہے، نہیں، نیت ہوتی ہے، نیت کا مطلب ہے قصد القلب، دل کا ارادہ، ٹھیک ہے؟ نیت کس کو کہتے ہیں؟ قصد القلب، دل کا ارادہ، یعنی آپ کے دل اور دماغ میں ہو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، کتنی رکعتیں پڑھ رہا ہوں، اکیلا پڑھ رہا ہوں یا امام کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ زبان سے ادا بول دیا تو اچھی بات ہے، ورنہ اصل جو نیت ہے وہ کس کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور یاد رکھیں نیت صحیح ہوگی تو نماز قبول ہے، نیت میں اگر فساد آ گیا تو نماز قبول نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس نیت سے کہ آپ کا اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ کی عبادت کی نیت سے، اللہ کی رضا کی خاطر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز قبول ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اس نیت سے نماز پڑھیں گے، لوگ کہیں گے یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھوں گا لوگ تعریف کریں گے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، قاری صاحب کو دکھانے کے لیے، کسی سیٹھ صاحب کو دکھانے کے لیے، اپنے والد کے ڈر سے، اپنی اولاد کے ڈر سے، اپنے باس کے ڈر سے، کسی اور کی وجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ سب سیاں رل پانی گئیاں کوئی مرسی بھر کے، پانی بھرنے تو سب جاتے ہیں لیکن ملتا نصیب ہر کسی کو نہیں ہوتا، کسی کسی کو ہوتا ہے۔ سب سیاں رل پانی گئیاں کوئی مرسی بھر کے، جنہ بھریا سر تے دھریا پیر رکھن ڈر ڈر کے۔ پھر جو بھر لیتے ہیں نا تو وہ پھر کہاں رکھتے ہیں؟ سر پہ، تاکہ ضائع نہ ہو، اور پاؤں بھی ڈر ڈر کے رکھتے ہیں کہ کہیں تھڈا لگے اور میں گر جاؤں اور پانی میرا گر جائے، زمین پہ ضائع ہو جائے۔ تو یاد رکھیں نماز پڑھنے تو سارے آتے ہیں، قبول کسی کسی کی ہوتی ہے، اور پھر جس کی قبول ہو جائے اس کو بھی ڈرنا چاہیے کہ آج تو قبول ہو گئی، کل کہیں پھر دوبارہ منہ پہ نہ مار دی جائے، کہیں مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ میرے سارے اعمال ہی غلط ہو جائیں۔ تو ان باتوں کا بھی خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ تو یاد رکھیں نماز میں نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل اور دماغ میں تو صحیح ہوتا ہے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، زبان سے نیت کرتے ہوئے ہماری زبان بھول کے کوئی اور کلمہ کہہ دیتی ہے۔ نماز آپ مغرب بھی پڑھ رہے ہیں، زبان سے نکل گیا عصر کی پڑھ رہا ہوں، نماز آپ 3 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، زبان سے نکل گیا 4 رکعتیں پڑھ رہا ہوں، نماز آپ 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، زبان سے نکل گیا 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں۔ تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ زبان کی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا، نیت وہ ہے جو دل اور دماغ میں چل رہی ہے۔ ہاں، وہاں اگر آپ کی غلط ہے، آپ سوچ کے یہ آئے ہیں کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں حالانکہ پل مغرب کی رہے ہیں، تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اصل جو ہمارا خیال ہے نا اس کو درست ہونا چاہیے، وہ صحیح ہونا چاہیے۔ جب آپ کا خیال صحیح ہوگا تو نماز کی نیت قابل قبول ہے۔ نیت کے حوالے سے ایک یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لیں کہ اصل جو ضروری نیت ہے وہ دل اور دماغ کا ارادہ ہے، دل کی سوچ ہے۔ یہ زبان والی نیت ضروری
نہیں ہے. اگر کوئی شخص زبان سے نیت نہیں کرتا اس کی نماز ادا اس کی ہو جائے گی. آئی سمجھ میں؟ جو زبان سے نیت نہیں کرتا, دل میں اس کی نیت ہے, وہ بالکل اپنے ارادے سے آ کے نماز پڑھ رہا ہے, زبان سے اس نے کچھ نہیں بولا, تو نماز اس کی ادا ہو جائے گی. آئی سمجھ میں؟ تو اس مسئلے کے بعد یہ مسئلہ سمجھ لیں, جو شخص امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں شامل ہوتا ہے, جو شخص امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں شامل ہوتا ہے اس کو بڑا ثواب ملتا ہے. جتنا آپ امام سے لیٹ ہوتے جائیں گے ثواب میں بھی کمی ہوتی جائے گی. جتنا آپ امام کے ساتھ جلدی شامل ہوں گے ثواب بھی اتنا زیادہ ملے گا. اچھا ہوتا کیا ہے, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے نیت ضروری ہے اور ہم نیت ہی زبان کو سمجھتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ امام صاحب نے نماز شروع کر دی, ہم نیت میں لگے ہوتے ہیں, نیت کرتا ہوں میں نماز کی, نماز پڑھتا ہوں, وہ 2-4 منٹ نیت کرتے کرتے لگا دیتے ہیں, وہ تکبیر اولیٰ سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے زبان سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر امام کی نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کو موقع مل گیا تو کر لیں, زبان سے نیت بننا ضروری نہیں ہے. جیسے ہی امام کہے اللہ اکبر تو اس کی اللہ اکبر ختم ہو رہی ہو تو آپ کی اللہ اکبر شروع ہو جائے. ایک بات. اور دوسری بات اس حوالے سے یہ بھی سماعت فرما لیں کہ عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب ہم آتے ہیں امام صاحب رکوع میں ہیں تو پہلے تو آ کے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم نیت کرتے ہیں زبان سے, تب تک امام رکوع سے اٹھ جائے گا, تب کیا فائدہ ہوا. تو اس لیے جب امام رکوع میں ہو تو باوقار طریقے سے آئیں, بھاگ کے نہ آئیں, باوقار طریقے سے آئیں, جہاں جگہ میسر ہو وہاں کھڑے ہوں, اور دل اور دماغ سے جیسے آپ چل کے آ رہے ہیں ساتھ دل اور دماغ میں سوچ لیں میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں, وہاں آ کے کھڑے ہوں, اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں, پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں شامل ہوں. میں آگے جا کے یہ مسئلہ آپ کو دوبارہ سمجھاتا ہوں کہ کس طرح جب امام رکوع میں ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے. تو بہرحال نیت کے حوالے سے آپ نے سمجھ لیا کہ نیت جو ہے وہ قصد القلب ہے, دل اور دماغ کی سوچ کا نام نیت ہے. زبان سے جو ادا کرتے ہیں اس کو نیت نہیں کہتے ہیں, یہ ویسے لوگ کہہ دیتے ہیں. تو اس کا مسئلہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ کہنا زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. اگر کہنا ہے تو تب کہو کہ جب ابھی امام نے نماز شروع نہیں کی ہے, جب امام نے شروع کر دی تو آپ بھی ساتھ شامل ہو جائیں. اس کے بعد ہے تکبیر اولیٰ. تکبیر اولیٰ کی بڑی اہمیت ہے نماز میں. تکبیر اولیٰ کو تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں. تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز میں جب ہم داخل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم پر کافی ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں, تو اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں, تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں. یاد رکھیں کہ ہماری نماز کب ہوگی, جب ہم نماز میں داخل ہوں گے. اسی والے سے یا کوئی اور ہے جی؟ اور وہ پھر یہ ذہن میں رکھیں, جب بات ختم ہو جائے نا تب کر لیجئے گا. ہاں ذہن میں رکھیں, بھولنا نہیں سوال, ذہن میں رکھیں پھر کر لیجئے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری نماز کب ہوگی, جب ہم نماز میں داخل ہوں گے. ٹھیک ہے, ہماری نماز کب ہوگی, جب ہم نماز میں داخل ہوں گے. اور نماز میں داخل کب ہوں گے, جب ہماری پہلی تکبیر صحیح ہوگی, تکبیر اولیٰ. تکبیر اولیٰ کے ذریعے انسان نماز میں داخل ہوتا ہے. تو اب تکبیر اولیٰ صحیح ہوگی تو ہم نماز میں داخل ہوں گے اور ہماری نماز ادا ہوگی. اور اگر تکبیر اولیٰ صحیح نہیں ہے تو پھر نماز میں داخل ہی نہیں ہوئے, اور جب داخل ہی نہیں ہوئے تو نماز نہیں ہوگی. تو تکبیر اولیٰ کی بڑی اہمیت ہے. تکبیر اولیٰ یاد رکھیں, یہ مسئلہ سماعت فرما لیں, تکبیر اولیٰ نماز کے لیے فرض ہے, نماز کے لیے فرض ہے. یہ صحیح ہوگی تو نماز صحیح ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. تو تکبیر اولیٰ فرض ہے. سب سے پہلی تو یہ ضروری ہے کہ یہ تکبیر کے جو الفاظ ہیں ہم صحیح ادا کریں. تکبیر کے جو الفاظ ہیں وہ ہم صحیح ادا کریں. یعنی اللہ اکبر کیا کہیں گے, اللہ اکبر. اچھا بعض لوگ کیا کہتے ہیں اللہ اکبر, بیچ میں واو لے آتے ہیں, واو نہیں ہے بیچ میں, اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اکبر یعنی وکبر نہیں کہنا, اللہ اکبر. اور الفاظ بھی صحیح ہونے چاہیے. اللہ, ٹھیک ہے, لفظ اللہ کو جو لام ہے اس کو پر پڑھنا ہے, یعنی ہمارے جو ہونٹ ہیں یہ گول ہونے چاہیے. اللہ یہ صحیح ہونا چاہیے. اللہ نہیں,
اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ جو لفظ اللہ ہے اس کی زبان کو پر پڑھنا ہے، اس کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول رکھنا ہے، اللہ اکبر۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ تکبیر اولا کب ادا ہوگی، اور ویسے بھی نماز میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، ہم نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں یہ کب صحیح ہوگا، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ آپ نماز میں تکبیریں کہتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے نہ ہو تو قرات کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا ہمارا کب صحیح ہوگا، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ یہ یاد رکھنا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ 3 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ یہ جو ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں ہونٹ ہلنے چاہیے۔ کیا ہلنے چاہیے؟ آپ غور کرنا، کئی نمازی ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں، ہونٹ نہیں ہل رہے ہوتے، وہ سمجھ رہے ہوتے کہ میں پڑھ رہا ہوں، وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں، لیکن پڑھنے کے لیے ہونٹ ہلنا ضروری ہے۔ تو جب ہونٹ نہیں ہل رہے تو مطلب صحیح نہیں پڑھ رہا۔ تو اس لیے نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے، لیکن جب اکیلے پڑھتے ہیں تب تو قرات کرتے ہیں نا، اور امام کے پیچھے ثنا پڑھتے ہیں، اور سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اور درود شریف پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، تو یہ پڑھنا، یہ تکبیریں کہتے ہیں، تو یہ کب صحیح ہوگا؟ جب ہونٹ ہلیں گے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ہونٹ ہلیں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ زبان بھی ہلے، ہونٹ بھی ہلے، زبان بھی ہلے، اور تیسری شرط ہے کہ آواز بھی پیدا ہو، آواز بھی پیدا ہو، کیونکہ قرات کا تعلق آواز سے ہے، قرات کا تعلق آواز سے ہے، تو آواز بھی پیدا ہونی چاہیے، یہ یاد رکھیں، آواز بھی پیدا ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اب سب بندے آواز سے پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کہیں گے یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، مسجد میں شور ہو جائے گا۔ تو کتنی آواز پیدا ہو؟ اتنی آواز پیدا ہو جس طرح ہم ایک دوسرے کے کان میں بات کرتے ہیں، یا اتنی آواز پیدا ہونی چاہیے کہ ہماری اپنی آواز ہمارے کانوں تک جائے، دوسرے تک نہ جائے لیکن ہمارے اپنے کانوں تک جائے، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ نماز میں جو کچھ آپ کہتے ہو، تکبیر کہتے ہو، قرات کرتے ہو، جو کچھ بھی پڑھتے ہو، ہونٹ بھی ہلنے چاہیے، زبان بھی ہلنی چاہیے، اور اتنی آواز بھی پیدا ہونی چاہیے کہ ہماری اپنی آواز ہمارے کانوں میں، اتنی نہ ہو کہ ساتھ والا تنگ ہو جائے، نہیں، اتنی آواز ہو جس طرح ہم دوسرے کے کان میں جا کے بات کرتے ہیں، یعنی اتنی آواز ہونی چاہیے کہ ہماری اپنی آواز ہمارے کان تک جائے۔ یہ چیزیں 3 ضروری ہیں۔ ان 3 چیزوں میں سے اگر کوئی چیز کوئی ادا نہیں کر رہا تو اس کی نماز میں جو کچھ پڑھ رہا ہے ہو ہی نہیں رہا ہے۔ اگر کسی کے ہونٹ نہیں ہل رہے تو اس کی نماز صحیح، اگر کسی کی زبان نہیں ہل رہی تو اس کی نماز صحیح، اور جس کی زبان ہل رہی ہے، ہونٹ بھی ہل رہے ہیں، آواز پیدا ہی نہیں ہو رہی، تب بھی نماز صحیح نہیں ہے۔ تو زبان بھی ہلے، ہونٹ بھی ہلے، اور آواز بھی پیدا ہو۔ تو اب تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے مثلا آپ نے کیسے کہنا ہے؟ دیکھیں نا، ایسا ایسا آواز، ہونٹ بھی ہلے، آواز بھی ہلے، ہونٹ بھی ہلے، زبان بھی ہلے، اور آواز بھی پیدا ہو، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس بات پر توجہ کیجیے گا، یہ بھی بڑی ضروری بات ہے کہ تکبیر تحریمہ جو شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، جو شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، کھڑے ہو کے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو تکبیر تحریمہ آپ نے کب کہنی ہے؟ کھڑے ہو کے، آئی سمجھ میں؟ جب آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو تکبیر تحریمہ کیسے کہنی ہے؟ کھڑے ہو کے، یعنی سیدھے کھڑے ہو کے اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ یہ لوگ غلطی کب کرتے ہیں؟ جب امام رکوع میں ہو، جب امام رکوع میں ہو، یہ مسئلہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ کو سمجھاؤں گا آگے جا کے۔ جب امام رکوع میں ہوتا ہے تو ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ امام کہیں رکوع سے اٹھ نہ جائے، تو لوگ آتے ہوئے بھاگتے ہوئے، اچھا لوگ یہاں 2 غلطیاں کرتے ہیں، کچھ لوگ تو یہ غلطی کرتے ہیں امام رکوع میں ہے تو وہ آئیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنے تک وہ امام اٹھ جاتا ہے، وہ پھر وہ سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں میں رکوع میں شامل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا،
تو ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب امام رکوع میں ہے آپ کو ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب امام رکوع میں ہے آپ کو ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کرنا کیا ہے, صحیح طریقہ اس کا یہ ہے, باوقار طریقے سے آئیں, جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں کھڑے ہوں. آپ نے امام رکوع میں ہے, آپ نے 2 تکبیریں کہنی ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں, اچھا میں بھول جاتا ہوں, لوگ 2 غلطیاں کرتے ہیں. ایک غلطی تو یہ کرتے ہیں, کچھ لوگ آ کے اللہ اکبر اللہ اکبر, اور کچھ لوگ دوسری غلطی کرتے ہیں, آتے ہوئے اللہ اکبر ڈائریکٹ. تو وہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے, یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے. امام رکوع میں ہے, آپ نماز میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنی تکبیریں کہنی پڑیں گی؟ 2. ٹھیک ہے, امام رکوع میں ہے, آپ نماز میں آئے ہیں, یا امام بیٹھا ہوا ہے تحیات میں, آپ نماز میں آئے ہیں, تو آپ کو کتنی تکبیریں کہنی پڑیں گی؟ 2. پہلی تکبیر کون سی؟ تکبیر تحریمہ. نماز میں داخل ہونے کے لیے یہ تکبیر فرض ہے, یہ تکبیر فرض ہے. اگر کوئی یہ نہیں کہتے آتے ہی اللہ اکبر, تو کیا پتا اس نے تحریمہ والی تکبیر کہی ہے, رکوع والی تکبیر کہی ہے, تو وہ پہلی تکبیر اس کی صحیح ہوئی نہیں ہے, تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو اس لیے تکبیر تحریمہ فرض ہے. تو آپ نے جب امام رکوع میں ہو یا تحیات میں بیٹھا ہو تو تب آپ نے کتنی تکبیریں کہنی ہے؟ 2 تکبیریں کہنی ہے. پہلی تکبیر نماز میں داخل ہونے کے لیے. کیسے؟ مثلا امام رکوع میں ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, پہلی تکبیر مکمل کھڑے ہو کے کہنی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے. اور اگر امام تحیات میں بیٹھا ہے, اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے. یہ ہے صحیح طریقہ جب امام رکوع میں ہو. اور اگر امام ابھی رکعت میں کھڑا ہے تو پھر کتنی تکبیریں کہنی پڑیں گی؟ 1. اب 1 ہی کہنی پڑے گی, وہی امام بھی کھڑا ہوا ہے, آپ بھی آگے کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر, پھر 1 ہی تکبیر کہنی پڑے گی. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ یقیناً آپ نے سمجھ لیا کہ تکبیر تحریمہ کس طرح کہنی ہے, نماز میں کیسے شامل ہونا ہے. امام اگر کھڑا ہوا ہے تو آپ کو 1 تکبیر کہنی ہے. امام اگر رکوع میں ہے, اتحیات میں ہے, سجدے میں ہے, آپ وہیں شامل ہونا چاہتے ہیں, تو اب آپ کو کتنی تکبیریں کہنی پڑیں گی؟ 2 تکبیریں کہنی پڑیں گی. اور اب تکبیر اولیٰ کی طرف ہم دوبارہ آتے ہیں. تکبیر اولیٰ جب ہم کہتے ہیں تو کانوں تک ہاتھ لگاتے ہیں, تو وہ کیسے لگانے ہیں, یہ ترتیب یاد رکھیے گا. اچھا, اس میں کچھ چیزیں ضروری ہیں, کچھ مستحب, کچھ سنتے ہیں. تو بہرحال ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے صحیح طریقے نماز ادا کرنی ہے. تو جب آپ تکبیر اولیٰ کہتے ہیں تو کیا کریں؟ سب سے پہلے اپنے ہاتھ کانوں تک لے جائیں. ٹھیک ہے, تکبیر اولیٰ کہنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں. ٹھیک ہے, دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیں. یہ انگوٹھا اس کان کی لو کے نیچے رکھیں, یہ انگوٹھا اس کان کی لو کے نیچے رکھیں. اپنی جو یہ ہتھیلیاں ہیں ان کو سیدھا قبلہ کی طرف رکھیں. ٹھیک ہے, ہتھیلیاں ایسے قبلہ کی طرف ہونی چاہیے سیدھا. ٹھیک ہے, اور یہ جو انگلیاں ہیں یہ ہلکی سی کھلی ہونی چاہیے اور یہ تھوڑی سی جھکی ہونی چاہیے تاکہ یہ بھی سجدہ کر لیں, قبلہ شریف کی طرف یہ بھی جھک جائیں. ٹھیک ہے, تو تکبیر اولیٰ کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو سیٹ کریں, ایسے رکھیں, اور اس کے بعد اللہ اکبر, وہاں سے ہاتھ لے کے آنے ہیں, اللہ اکبر, اور آ کے ہاتھ باندھ دینے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر, پہلے ہاتھ نیچے لے جاتے ہیں چھوڑ کے پھر آ کے باندھتے ہیں. یہ غلط ہے طریقہ. ٹھیک ہے, صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے پہلے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک سیٹ کریں, یہ اپنے انگوٹھے کانوں کی لو کے نیچے رکھیں, اور اپنی جو یہ ہتھیلیاں ہیں ان کو قبلہ کی طرف کریں. اپنے دونوں انگلیاں جو ہیں ان کو تھوڑا کھلا رکھ کے قبلہ کی طرف جھکائیں, اور پھر یہ جب یہ ہاتھ سیٹ ہو جائے اللہ اکبر, ایسے سیدھے لے کے آ کے سینے پر آپ نے جو ہے یعنی پیٹ پر آ کے آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں. اب تکبیر اولیٰ والا مسئلہ یقیناً آپ نے سمجھ لیا کہ کس طرح کہنی ہے, تلفظ کیسے کرنا ہے, کب کہنی ہے, کب کس طرح کہنی ہے, تفصیل سے میں نے سمجھا دیا. اب جو ہاتھ باندھ رہے ہیں یہ بھی سماعت فرما لیں کہ ہاتھ ہم نے کیسے باندھ رہے ہیں.
اب دیکھیں آپ تکبیر اولا کہہ رہے ہیں، میری طرف دیکھیں، ایسے پہلے ہاتھ سیٹ کریں گے اور اس سے پہلے پاؤں سیٹ کریں گے. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نماز شروع کرنے سے پہلے پاؤں کی طرف دیکھا کریں، ساری صف کے برابر ہونے چاہیے، اور اپنے پاؤں کے درمیان جو ہے 4 انگلی یا 5 انگلی کا اتنا فاصلہ رکھا کریں. پہلوانوں کی طرح پاؤں کھڑے کر جیسے کھلے کر کے نہیں کھڑے ہو کریں. اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، عبادت کرنے آئے ہیں، کوئی مقابلہ کرنے نہیں آئے، تو ادب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. پاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے، زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے پاؤں آپ کے سیٹ ہو گئے، ہاتھ سیٹ کیے. ہاتھ سیٹ کرنے کے بعد اللہ اکبر آ کے ایسے ہاتھ باندھ دینے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہاتھ کیسے باندھنے ہیں؟ پہلے بایاں ہاتھ آپ نے رکھنا ہے، اس انداز میں رکھنا ہے کہ آپ کا انگوٹھا آپ کی ناف کے ساتھ ٹچ ہو. ادھر توجہ کیجیے، آپ کا جو انگوٹھا ہے ہاتھ کا، درود شریف پڑھ لیں. آئے سمجھ میں؟ اب آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں، یہ بس آخری مسئلہ میں سمجھا رہا ہوں. ہاتھ کیسے باندھنے ہیں؟ ہاتھ ایسے باندھنے ہیں، پہلے آپ نے اپنا بایاں ہاتھ یہاں ناف کے ساتھ رکھنا ہے. اس طرح رکھنا ہے کہ آپ کا انگوٹھا ناف کے ساتھ ٹچ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کا انگوٹھا، یہ مردوں کے لیے ہے، آپ کا انگوٹھا ایسے ناف کے ساتھ ٹچ ہونا چاہیے. ایسے رکھ کے اس کے بعد آپ نے دائیں ہاتھ اس پر رکھنا ہے، ایسے رکھنا ہے. یہ جو ہمارا جوڑ ہے، یہ جو ہمارا جوڑ ہے، یہ جو ہمارا انگوٹھا ہے اور یہ جو انگلی ہے، اس کو ایسے پکڑنا ہے اور ان 3 انگلیوں کو ایسے کلائی پہ رکھنا ہے. یعنی ایسے آ کے ایسے وہ ہاتھ ہم نے رکھا، یہ ہاتھ ایسے رکھا. ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے. یہ ہے سنت طریقہ کہیں، مستحب طریقہ کہیں. یہ ہے طریقہ کہ اپنا بایاں ہاتھ اس طرح رکھیں کہ آپ کا انگوٹھا جو ہے یہ ناف کے ساتھ ٹچ ہو، باقی انگلیاں نیچے ہوں، اور یہ ہاتھ ایسے ایسے آئے اور ایسے رکھیں. یہ ہے ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ. تو آج ہم نے نماز کے حوالے سے 3 مسائل سیکھے. نیت کے حوالے سے سیکھا، تکبیر اولا کے حوالے سے سیکھا، اور ہاتھ باندھنے کے حوالے سے سیکھا. تو اس میں تکبیر اولا کے جو مسائل ہیں یہ بڑے عام ہیں، عام طور پہ لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں. تو ان مسائل کو آپ نے سمجھ لیا، دوسرے دوستوں کو سمجھائیں اور خود بھی صحیح طریقے ان کو یاد رکھیں تاکہ اللہ پاک ہماری نمازوں کو قبول فرمائے. اللہ پاک میرے یہ چند کلمات قبول فرمائے. اب آپ میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہو کہ مسئلہ پوچھنا ہو، اسی حوالے سے کوشش کریں، پوچھیں. نیت کے حوالے سے، تکبیر اولا کے حوالے سے، اسی حوالے سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں. جی، یہ جو تکبیر پڑھتے ہیں امام صاحب، اور جب رکوع میں جاتے ہیں وہ تکبیر پڑھتے ہیں تو ان کے پیچھے ہمیں بھی تکبیر پڑھنی چاہیے، یا وہ رکوع میں جاتا ہوں ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیں؟ امام صاحب کے ساتھ آپ جب ہیں تو امام صاحب کے پیچھے صرف قرات جائز نہیں ہے، یعنی سورۃ فاتحہ سورت پڑھنا جائز نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ امام جو تکبیریں کہہ رہے ہیں، امام رکوع میں جاتے ہوئے تکبیریں کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، تو آپ کو بھی ساتھ کہنی ہے. اور امام جب رکوع سے اٹھتے ہیں، امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ. ہم نے کیا کہنا ہے؟ ربنا لک الحمد. اچھا، اس میں ربنا لک الحمد بھی ہے، ربنا ولک الحمد بھی ہے. ٹھیک ہے، دونوں صحیح ہیں. تو اس وقت صرف یہ فرق کرنا ہے کہ امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، مقتدی کیا کہے گا؟ ربنا لک الحمد. اور جو اکیلا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ دونوں کہے گا. اکیلا دونوں کہے گا، سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہے گا، ربنا لک الحمد بھی کہے گا. باقی جو تکبیریں جو امام کہہ رہا ہے ہم نے بھی وہی کہنی ہے. اچھا، ایک اچانک آپ کی برکت سے ایک مسئلہ میرے ذہن میں آ گیا. تکبیر کی بات چل رہی ہے تو ایسے بتا دوں آپ کو معلومات کے لیے، اگرچہ ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے. یہ جو جنازہ ہم پڑھتے ہیں نا، جنازے میں 4 تکبیریں کہنا فرض ہیں. جنازے میں 4 تکبیریں کہنا فرض ہیں. کس پر فرض ہیں؟ امام پر بھی فرض ہیں، مقتدی پر بھی فرض ہیں. ٹھیک ہے، جنازے میں 4 تکبیریں کہنا فرض ہیں. کس پر؟ امام پر بھی، مقتدی پر بھی. عام طور پہ مقتدی کیا کرتے ہیں؟ تکبیر امام جب جنازے میں کہتے ہیں اللہ اکبر تو یہ اگلی دعا شروع کر دیتے ہیں. امام کہے گا اللہ اکبر تو یہ اگلی، اس کی جنازہ نہیں ہوگا کیونکہ تکبیریں فرض ہیں. تو جنازے میں جب امام پہلی تکبیر کہے تو مقتدی کو بھی پہلی تکبیر کہنی چاہیے. جب امام دوسری تکبیر کہے تو مقتدی کو بھی دوسری تکبیر
کہنی چاہیے. امام تیسری تکبیر کہے تو مقتدی کو بھی تیسری تکبیر, امام چوتھی تکبیر کہے تو مقتدی کو بھی چوتھی تکبیر. وہ جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں نا بیچ میں, وہ کچھ دعائیں مستحب ہیں, یعنی 3 دعائیں ہم پڑھتے ہیں 3 تکبیرات کے بعد, تو ان میں سے ایک سنت ہے, باقی مستحب ہے. لیکن یہ جو تکبیریں ہیں یہ فرض ہیں, امام پر بھی فرض ہیں, مقتدی پر بھی فرض ہیں, تو اس بات کا خاص خیال رکھا کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے, جس طرح نماز میں 1-2 رکعتیں لیٹ ہو جاتا ہے, بعض اوقات جنازے میں بھی 1-2 رکعتیں 1-2 تکبیریں لیٹ ہو گیا. جب یہ جنازے میں آیا, امام 2 تکبیریں مثلا کہہ چکا تھا, تو یہ تیسری تکبیر میں شامل ہوا, اللہ اکبر کہہ کہ یہ شامل تو ہو گیا. تو اب جیسے امام سلام پھیرے, مقتدی کیا کرے, وہ جو تکبیریں رہتی تھیں وہ کہہ لے, اللہ اکبر اللہ اکبر, وہ کہہ لے تکبیریں, کیونکہ تکبیریں کہنا امام پہ بھی فرض ہے, مقتدی پہ بھی فرض ہے جنازے میں. کچھ لوگ جو ہے آواز اتنی نہیں رکھتے کہ کانوں تک جاتی ہے, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دل بھی پڑھو, تو دل بھی پڑھنا نہیں ہے, کانوں تک سننا لازمی ہے. آواز پیدا ہونا لازمی ہے, اور آواز کب پیدا ہوگی, جب وہ ہماری آواز ہمارے کانوں تک جائے, کیونکہ ہمارے کان جو ہیں سب سے زیادہ ہماری اپنی آواز سنتے ہیں, تو اس لیے اتنی آواز پیدا ضرور ہونی چاہیے کہ وہ آواز ہمارے کانوں تک جائے. لیکن پھر اتنی نہ پیدا کر لیں کہ ساتھ والا تنگ ہو, نہیں ہونی ایسا چاہیے, لیکن وہ اتنی بار ہونی چاہیے جو ہمارے کانوں تک جائے. جو دل میں پڑھا جاتا ہے نا, اس کا مطلب یہ کہ زبان سے نہیں پڑھنا, زبان سے نہیں پڑھنا. جس طرح حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے کہا تھا اقرا فی نفسک, اپنے دل میں پڑھو, تو وہاں دل میں پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ زبان سے نہیں پڑھنا, دل میں اس کو وہ دہراتے رہو, یاد کرتے. تو زبان سے پڑھنے کا مطلب وہی ہے, ہونٹ بھی ہلے, زبان بھی ہلے, اور اتنی آواز بھی پیدا ہو کہ وہ ہماری آواز ہمارے کانوں تک جائے. فرض نماز میں جو فاتحہ امام کا پڑھتے ہیں تو اس میں آمین کہنا لازمی ہے, جب امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں تو آمین کہنا لازمی نہیں ہے, بہتر ہے, مستحب ہے. آواز اس کی نہیں ہونی چاہیے. آمین میں 2 چیزیں ہیں, ایک ہے آواز کو لمبا کرنا, ایک ہے آواز بھی کتنی پیدا ہو. یعنی ہاں سب بھی بولتے ہیں, لیکن یہ احناف کے ہاں منع ہے. احناف کے ہاں آمین تو کہنی ہے, مستحب ہے کہ مقتدی آمین کہے, فرض واجب نہیں ہے, مستحب ہے آمین کہے, لیکن ایسا آواز میں کہے. ایک ہوتا ہے لمبا کرنا, کھینچنا, یعنی آمین, یہ لمبی تو ہونی چاہیے لیکن آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے ایسا آواز کے ساتھ. وہ ایک حدیث پاک ہے, بڑی مشہور ہے, حضور اسلام نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین, جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم کیا کہو, آمین کہو. فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کی طرح ہوگی, اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. اب فرشتوں کی طرح آمین کا کیا مطلب, علماء نے لکھا کہ جس طرح فرشتوں کی آمین میں آواز نہیں ہوتی, اس کی آمین میں بھی آواز نہیں ہونی چاہیے, تو آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے. جی کسی کو نہیں آتی تو ہماری بھی نہیں آنی چاہیے. ہاں یہی اس حدیث کا مطلب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ, انک لسمیع الدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا الہی ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما, جو ہم نے سیکھا سکھایا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین, اپنی رحمت کاملہ کے صدقے سے مولا ہماری نمازوں کو قبول فرما, ہماری نیکیوں کو ضائع ہونے سے محفوظ فرما. تیرے جو بندے اس درس میں شریک ہوئے مولا, انہیں اس پر بہترین جزا عطا فرما. قاری صاحب اس طرح کی اچھی کوششیں کرتے رہتے ہیں مولا, ان کو اس پر بہترین جزا عطا فرما, ان کی زندگی میں برکت عطا فرما. اس ادارے کو, اس مسجد کو, اس محلے کو, اس شہر کو, اس ملک کو, دنیا اسلام کو تا صبح قیامت آباد فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد محبوبہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا